الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أزمن له الجنة. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز علماء کرام، قابل احترام سامعین اور سامعات، آج آپ کے گاؤں سیوہنیا کی جامع مسجد میں جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ موضوع ہے زبان کی آفتیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں پر اتنے انعامات کیے ہیں کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا، انہیں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے انسان کو زبان نہیں دیا؟ کیا ہم نے انسان کو دو ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا ہے اور بندے سے پوچھا ہے کہ اے انسان بتلا، کیا میں نے تجھے زبان نہیں دی؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دیا ہے، یہ زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، زبان کے غلط استعمال سے بچنا چاہیے، زبان کا غلط پریوگ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی تمہارے اندر آئے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، سچی بات کہو، زبان کا یوز صحیح طریقے سے کرو، بہتر طریقے سے کرو۔ دیکھنے میں تو زبان جسم کا معمولی ٹکڑا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے گا، اور اسی زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ زبان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا: جو انسان زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی لیتا۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا: میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو انسان مجھ سے اس بات کی گارنٹی لے لے کہ شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، صحیح استعمال کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، جنت میں وہ آدمی جائے گا۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، تمام اعمال ڈیپینڈ ہے زبان پر۔ اگر زبان درست ہے تو سمجھ لیجئے تمام اعمال پر اس کا ایفیکٹ پڑے گا، اس کا اثر پڑے گا۔ اگر زبان غلط ہے تو تمام اعضاء پر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ باڈی کے جتنے اعضاء ہیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ تمام چیزیں
زبان سے ہاتھ جوڑ لیتی ہیں، عاجزی کا اظہار کرتی ہیں، کہتی ہیں اتق اللہ فینا۔ یہ اعضا کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اے زبان اگر تم درست ہو ہم درست رہیں گے۔ اس سے ایک بات معلوم ہے، جس آدمی کا زبان درست ہے، جس کی زبان میں لایانی چیزیں نہیں ہے، وہ آدمی درست اور نیک اور شریف ہوگا۔ وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور تمام اعضاء کہتے ہیں اے زبان اگر تو بگڑ گئی، اگر تو خراب ہو گئی، تیرے اندر کمی آ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے۔ زبان کا کتنا مقام ہے، دیہاتی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اسی زبان سے آدمی پان بھی کھاتا ہے اور اسی زبان سے آدمی لات بھی کھاتا ہے۔ آپ میٹھی بات بول لیجئے، بزرگوں کی دعائیں ملیں گی، آپ کو شوق سے چائے پانی بھی پلایا جائے گا، لیکن اسی زبان کا آپ غلط استعمال کریں، ابو کو ابو نہ کہہ کر اپنی ماں کا مرد کہیں یا کچھ اور کہیں یا غلط الفاظ میں بلائیں تو یہ زبان آپ کو لات کھلائے گی۔ کامیابی ڈیپینڈ ہے زبان کی حفاظت پر۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا من نجاتو، اے اللہ کے رسول کامیابی کیسے ملے گی؟ نبی نے فرمایا امسک لسانکا، زبان پہ لگام دو، زبان پہ لگام دو۔ جانوروں کو تو لگام پہناتے ہو کہ وہ کنٹرول میں رہیں، لیکن اپنے اوپر لگام کون دے گا؟ تمہاری زبان کی قینچی سے کتنے لوگوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، کن کی بہن بیٹیوں پر آپ ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا امسک لسانکا، زبان پہ لگام دو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ پہلے تولو پھر بولو، ہم اور آپ پہلے بولتے بعد میں تولتے نہیں، پہلے تولو اس کے بعد بولو۔ وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، نبی نے فرمایا کامیابی ملے گی اگر آپ اپنے گھر کو لازم پکڑتے ہیں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور کامیابی ملے گی آپ اپنے گناہوں پر رویا کریں، گناہوں پر نادم رہا کریں۔ تو زبان کی حفاظت اگر کسی آدمی کے اندر آ گئی سمجھ لیجئے وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی فلاح پا گیا۔ معزز مسلمان بھائیوں، زبان کا کتنا مقام ہے، لیکن اگر ہم ایک عجیب بات کی طرف رہنمائی کریں کسی کو تعجب نہیں ہوگا۔ جانوروں کے پاس زبان تو لمبی ہے لیکن جانور بولتے کم ہیں، جانوروں کے پاس زبان لمبی ہے لیکن بولتے کم ہیں، اور ہم انسانوں کی زبان چھوٹی ہے لیکن زیادہ بولتے ہیں، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول رہتے ہیں۔ جب آیا جج کی طرف فیصلہ سنا دیا، اس کے اندر یہ کمی، اس کے اندر یہ خرابی، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، فیصلہ سنا دیا کسی ہوٹل پر بیٹھ کر، کسی چیز پر بیٹھ کر۔ آج ہمارے سماج میں زبان کے ذریعے سے بے شمار گناہ ہو رہے ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے اللہ نے قرآن مجید میں روکا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں روکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی انسان کسی بھی انسان کی غیبت نہ کرے، کسی انسان کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہ بیان کرے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ بتلاؤ تو صحیح غیبت کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہو، تم اپنے بھائی کا انداز ذکر اس انداز میں کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ غلطی، وہ گناہ میرے مسلمان بھائی کے اندر ہے، وہ غلطی وہ گناہ اس کے اندر ہے، اس غلطی اور گناہ کو میں ذکر کروں تو بھی غیبت ہے۔ نبی نے فرمایا اگر وہ غلطی وہ گناہ اس کے اندر ہے، اس کے سامنے نہ بیان کر کے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا،
ہوٹلوں پر بیان کرنا، کسی کے دوار و مکان پر بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ گرچہ یہ غلطی، گرچہ یہ گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ کبھی اس کے اندر ہے، اس کے سامنے نہ بیان کر کے پیٹ پیچھے بیان کیا جائے، یہی غیبت ہے۔ اور اگر وہ غلطی نہ پائی جائے، غلطی اس کے اندر کہا جائے وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کی لڑکی ایسی ہے، اس کی لڑکی ویسی ہے، اور اس کے اندر وہ غلطی اور کمی نہیں ہے، تو یہ بہتان تراشی ہے۔ اور یہ غیبت اتنا خطرناک، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا، یہ دراصل اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی بھی انسان کا گوشت کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے کہ کھایا جائے، اور وہ اپنا سگا بھائی ہو اور مرا ہوا ہو، کون کھائے گا؟ ایک انسان کا گوشت کون کھائے گا؟ سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کون کھائے گا؟ لیکن غیبت کرنے سے انسان سمجھو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے سماج میں یہ بھی چیز ہے کہ کسی کی کمی کو بیان کر دیا جاتا ہے، اسے معمولی سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو چور کہہ دیا، کسی کو ڈاکو کہہ دیا، کسی کو زانی کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کی ایک روایت پیش کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کا ذکر کیا اور کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، قال بعض الرواة تانی قصیرۃ، قال لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، رواہ ابو داؤد۔ امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں جب ایک عورت کی کئی سوکنے ہوں تو عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی برائی بیان کرنے کی۔ حضرت عائشہ جو ہماری اور آپ کی ماں ہیں، انہوں نے نبی کے سامنے کیا کہہ دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی، آپ صفیہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ صفیہ کا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا، نبی کی ایک بیوی حضرت عائشہ ہے اور نبی کی ایک بیوی حضرت صفیہ ہے۔ نبی نے کسی مجلس میں یا کہیں حضرت صفیہ کا ذکر کیا، حضرت عائشہ کو ناگوار گزرا، اور حضرت عائشہ نے ان کے اندر کی کمی کو لانچ کیا اور ذکر کیا، کہا اے اللہ کے نبی، وہ تو چھوٹے قد کی ہیں، وہ تو پست قد کی ہیں، اگر انگریزی زبان میں کہا جائے وہ ناٹی ہیں، چھوٹی ہے، اسمال ہے، قد اور ہائٹ چھوٹا ہے، آپ ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ نبی خوش نہیں ہوئے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو کلو کہہ دیا جائے، کسی کو للو کہہ دیا جائے، کسی کو لنگڑا کہہ دیا جائے، کسی کو کانا کہہ دیا جائے، ہمیں اور آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کہہ دیا، نبی نے کیا کہا۔ حالانکہ حضرت صفیہ چھوٹی تھی، قد چھوٹا تھا، لیکن نبی نے حضرت عائشہ کا کلاس لیا اور ڈانٹا، کہا اے عائشہ لقد قلت کلمۃ، عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے لو مزجت بماء البحر، اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، اتنا کڑوا ہے یہ بات، اتنی تلخ ہے یہ بات، اتنا زہر ہے اس بات میں کہ سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے۔ رابطی نبی بوڑھی رابطی نہیں، سمندر کی بات ہو رہی، نبی فرماتے ہیں لمزجتہ، سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے گا، ٹیسٹ بدل جائے گا۔ کتنا بھاری یہ جملہ ہے۔ کسی اسمال قد والی کو اسمال قد والی کہہ دینا حقارت کی نگاہ سے۔ ہم اور آپ کسی کوئی پیر سے معذور ہے لنگڑا کہہ دیا، تھوڑا آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے اسے کانا کہہ دیا، اور ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے سب کو بنایا ہے، کسی کے اندر عیب نہ لگاؤ۔ یہی بات اللہ فرماتا ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے،
कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए। औरतें बैठती हैं तो किसी की खूबसूरती को लेकर मजाक उड़ाती हैं, किसी के रंगों कलर को लेकर मजाक उड़ाती हैं। नबी फरमाते हैं कोई मर्द किसी औरत का किसी मर्द का मजाक न उड़ाए। स्पेशल अल्लाह ने औरतों को मना किया। हालांकि शरीयत के अहकाम में जहां मर्द का जिक्र होता है औरतें ऑटोमेटिक शामिल होती है, लेकिन अल्लाह ने स्पेशल जिक्र किया कि औरतों का मजाक ना उड़ाएं। इसका माना यह है कि ये कमी, ये गलती, ये बुराई औरतों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, वो ज्यादा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अल्लाह फरमाता है वला तन्मिज़ू अनफुसकुम, अपने नफ्सों पर ऐब ना लगाओ, किसी को बुरा भला ना कहो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी का नाम बुरे लक़ब से मत पुकारो। नाम रखा किसी ने अब्दुल्ला, नाम रखा किसी ने अब्दुल रहमान, आप छोटू कह रहे हो, आप कल्लू कह रहे हो, बुध के दिन पैदा हो बुधई कह रहे हो। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रख लिया है। अल्लाह ने इससे मना किया है, अल्लाह ने इससे रोका है। मुअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों, जुबान के इस्तेमाल में से एक गलत इस्तेमाल यह है कि चुगलखोरी गांव में ज्यादा पाई जाती है। गांव गांव घर घर की कहानी है। औरतें अपना काम धंधा बंद करके किसी के दीवार के पास खड़े होकर दूसरों की बात सुनती हैं और इधर की बात उधर ट्रांसफर करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, कोई चुगलखोर, चुगली करने वाला मर्द हो, चुगली करने वाली औरत हो, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। सामिने किराम, चुगली कहते किसे हैं? लड़ाने के लिए, फसाद डालने के लिए, दो भाइयों में लड़ाई कराने के लिए, दो मुसलमानों में लड़ाई कराने के लिए इधर की बात सुनकर उसमें कुछ बातें ऐड करके दूसरे को बयान कर देना और दूसरों की मोहब्बत में जुदाई पैदा करा देना। अल्लाह ने इससे मना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा करने वाला नरक के अंदर जाएगा, जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर नहीं जाएगा। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, आपने सुना होगा। झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। झूठ बोलने का अंजाम इंसान को जहन्नम में जाना पड़ेगा। सब बातें आप जानते हो, सुनते हो, मानते भी हैं, लेकिन नबी ने फरमाया लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास फ़इन्नी हाज़ा खैरा वइन्नी हाज़ा खैरा। झूठा वो आदमी नहीं है जो लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोलता है। जो लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोलता है वो झूठा नहीं है। किसी के पास गया, जो लोग आपस में बात नहीं करते हैं, चुगली किया, अच्छी बात की किया कि वो आपका जिक्र करते हैं, आपका नाम अदब से लेते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपसे सलाम इसलिए नहीं कर रहे कहीं आप जवाब ना दें। दूसरा आदमी भी यही सोचता है, दूसरा आदमी भी यही कहता है, उससे भी जाकर यही कहते हैं कि फला आपसे बात करना चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है। झूठ बोल दिया, दोनों आपस में मिले, सलाम कर लिया। नबी फरमाते हैं झूठ बोलकर मिलाने वाला, झूठ बोलकर सुलह करने वाला, झूठ बोलकर झगड़ा खत्म करने वाला, ये झूठा नहीं होता है। समाज में देख लीजिए, अगर लोग मिलकर रहते तो झूठ बोलकर लड़ा देंगे, मिलाना तो दूर की बात है। मिलाता कौन है? लड़ाने वाले ज्यादा होते हैं, लड़ाने वाले ज्यादा होते हैं। तो जुबान के गलत इस्तेमाल के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जुबान के गलत इस्तेमाल में से उन तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि इंसान जुबान के जरिए से गाली गलौज बकता है। गाली गलौज का अंजाम जानते हो, इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से औरतें जहन्नम के अंदर जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अरे औरतों सदका खैरात करो, क्योंकि मैंने तुमको जहन्नम के अंदर ज्यादा पाया है। तुम्हारे अंदर दो कमियां हैं। एक कमी क्या है? तुक्सिरन लाना, लान तान ज्यादा करती हो, वतकफुरन अशीरा, और शोहर की नाशुक्री ज्यादा करती हो, नाशुक्री करती हो। तो औरतें गाली गलौज ज्यादा बकती हैं, किसी को बुरा भला ज्यादा कहती हैं। जहन्नम में जाने का यही जरिया सबब है। वो औरत जहन्नम में जाएगी जो पड़ोसी को जुबान के जरिए से तकलीफ पहुंचाती है। वो औरत जहन्नम में जाएगी जो पड़ोसी को ईजा देती है, तकलीफ देती है, बुरा भला कहती है। सामने किराम, हमें जुबान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जुबान के गलत इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए। जुबान कहने को तो ये मामूली टुकड़ा है, लेकिन इसी जुबान की वजह से लोग जन्नत में जाएंगे और इसी जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम जुबान का सही प्रयोग करें, जुबान का सही इस्तेमाल करें और इस बात को ज़हन में बिठा लें कि जुबान पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया
मन समता नजा मकूला है कि जो खामोश होता है कामयाब होता है। नबी ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन वलियस्मुत, बोलना है तो अच्छी बात बोलो वरना चुप रहो, खामोश रहो। बिला वजह से फालतू बात बोलना ये मोमिन का शिआर नहीं है। मोमिन जुबान की हिफाजत करता है। मिन हुस्न इस्लाम मरई तरकु मा ला यानी, लायानी चीज पर मुसलमान ध्यान नहीं देता है। जन्नती जब जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों चले आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नमी जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नफूज़ु माल खाइज़ीन, हम गपशप करने वालों के साथ गपशप करते थे, जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करते थे। ये होटल, ये दुकानबाजी, ये फेसबुक, ये और भी चीजों पर जो हम गलत चीजें लिखते और बोलते हैं, इसकी वजह से हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक होटल में आपका दिन गुजर जाता है, आप गपशप करते रहते हो, कीचड़ उछालते रहते हो किसी की इज्जत पर। क़यामत के दिन कहोगे वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, मजलिस लगाओ तो दीन की मजलिस लगाओ, इस्लाम की मजलिस लगाओ, अच्छी बात बोलो, बुरी बात से परहेज करो, लायानी गुफ्तगू, बेहुदा गुफ्तगू, ऐसी मजलिसों से अपने आप को दूर रखो, शरीफ बनो और जुबान का सही इस्तेमाल और प्रयोग करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ आमीन। कहने सुनने के मुताबिक आप तमाम मुसलमान भाइयों को अमल करने की तौफीक दे। इलाही हमारे जुबान से जो कमियां और कोताहियां होती हैं, उन कमियों और कोताहियों को गुज़र फरमा। इलाही हम तमाम मुसलमान भाइयों को अपने जुबान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।